ننگے بدن وضو کرنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک۔ ننگے بدن وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں، تو آپ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے بیوی امید سے تھی، کہنے لگی میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا؟ فاروق کہنے لگے تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پہ زین رکھی، زیرہ لا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فاروق چلے گئے اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ فاروق کو جنگی مہموں میں 27 برس گزر گئے۔ پیچھے ان کے ہاں اللہ نے ایک خوبصورت فرزند سے ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیہ رکھا۔ ربیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کی اچھے انداز سے تربیت کی، اور پھر جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن، حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ درس بڑھتا ہی چلا گیا، اور جہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سراب ہونے والے نوجوان طلبہ کے علاوہ بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی ان کے حلقہ تعلیم میں آتے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعتیں گزری تھی کہ ایک گھڑسوار اپنے بوڑھے جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تھامے اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہیں ہوگا جانے کہاں، میری بیوی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی، اس کے ہاں اولاد کیا ہوئی اور اب کس حال میں ہوگی۔ سوچوں کے یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد و غازی اچانک ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانیے وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائے کیوں گھس آئے؟ بوڑھے مجاہد کی بھاری آواز ابھری، مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو گھر میں سوئی نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اسے بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا، اور اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا، ربیہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھی اور اپنے شوہر فاروق کو مرحبا کہا، اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیہ ہے، تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹے باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں میں اور حال احوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اسی اثناء میں فاروق نے پوچھا، وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فاروق اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیہ کو آواز دی، بیٹا نماز کو چلو۔ ربیہ کی ماں نے بتایا کہ ربیہ تو بہت پہلے مسجد چلے گئے ہیں۔ یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ادب سے بیٹھ کے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ یہاں بڑے بڑے عمائدین سلطنت بھی درس میں شامل تھے۔ فاروق بھی اپنی جگہ بیٹھے یہ درس سن رہے تھے اور خوب محفوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ کون بزرگ ہیں جو مسند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا۔ فاروق نے اپنے بیٹھنے والے سے پوچھا، درس دینے والے یہ رفیع المقام
आलम कौन थे? उसने हैरान होकर कहा, सारा मदीना इनको जानता है, आप इनको नहीं पहचानते? ये हमारे माम रबियतुल राय हैं। इनका असल नाम तो रबिया है, लेकिन दीन की फ़क़ाहत में अल्लाह ने इनको वो मकाम दिया है कि यहाँ किसी को कोई इल्मी मुश्किल पेश आए, वो इनसे पूछते हैं। इन्हीं की राय को अहमियत दी जाती है। इसी वजह से लोग इन्हें रबिया की बजाय रबियतुल राय कहते हैं। फ़रोख ने कहा, लेकिन तुमने मुझे इनका नस्ब बिन फलां वगैरह तो बताया नहीं। तो उस शख्स ने कहा, हाँ सुनो, ये हैं फ़रोख के बेटे रबियतुल राय। ये सुनते ही फ़रोख की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दूसरा शख्स ना जानता था कि ये आंसू क्यों बह पड़े। फिर जल्दी से फ़रोख घर आए और खुशी में फूले अपनी ज़ौजा से कहने लगे, मैंने आज तक इतनी इज्जत किसी की नहीं देखी जिस कदर हमारे बेटे रबिया को अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारे बेटे को इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। और फिर अपनी ज़ौजा का शुक्र अदा करना फ़रोख ने ज़रूरी जाना कि तुम्हारी अच्छी तरबियत ने आज मुझे खुशी का ये दिन दिखाया। बीवी ने कहा, आपको बेटे की ये अज़मत व शान पसंद है या वो 30,000 अशरफियाँ जो आप जाते हुए छोड़कर गए थे? फ़रोख ने जवाब दिया, बाखुदा 30,000 अशरफियाँ इस मर्तबे और शान के सामने कुछ हैसियत नहीं रखती। बीवी ने कहा, तो सुन लीजिए, वह सारी रकम मैंने अपने बेटे की तलीम व तरबियत पर खर्च कर डाली है। फ़रोख मुस्कुराए और कहा, अल्लाह की कसम, इन सोने की अशरफियों का इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या हो सकता है? किसी शख्स ने गुस्ल खाने में नंगे होकर गुस्ल किया और इसी हालत में वज़ू भी किया, तो क्या उसका गुस्ल और वज़ू सही होगा? और उस गुस्ल और वज़ू से वह नमाज और कुरान की तिलावत कर सकता है? जी हाँ, उसका गुस्ल और वज़ू सही होगा और वह उस गुस्ल और वज़ू से नमाज और तिलावत कर सकता है। ताहम नंगे गुस्ल करना मुनासिब नहीं। किसी शख्स ने गुस्ल खाने में नंगे होकर गुस्ल किया और इसी हालत में वज़ू भी किया, तो क्या उसका गुस्ल और वज़ू सही होगा? और उस गुस्ल और वज़ू से वह नमाज और कुरान की तिलावत कर सकता है? जी हाँ, उसका गुस्ल और वज़ू सही होगा और वह उस गुस्ल और वज़ू से नमाज और तिलावत कर सकता है। ताहम नंगे गुस्ल करना मुनासिब नहीं। अल्लाह पाक हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें नेक कारों में शामिल करे, आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।